لیکن یہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ الحمدللہ جو میں نے لوگوں کو تمہارے بزرگوں سے توڑ کے اس شخص سے جوڑا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیز اب ختم نہیں ہونی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب دنیا سے چلے گئے، ویڈیوز میں زندہ ہیں۔ اور انجینئر صاحب کی ویڈیوز تو آپ چھوڑ دیں، ہاں دنیا میں جہاں کہیں اسلام پہ بات ہوتی ہے نا تو انجینئر صاحب کی ویڈیو پہلے نمبر پہ کھلتی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں مر جانا؟ اچھا میں مر گیا تو کیا ختم ہو جائے؟ جڑا میں ڈیمیج کرتا ہے تھوڑے فرقے نو ختم ہو جانا ہے؟ یہ تو میرے نبی کا انقلاب ہے، ہم تو ان کے ادنا سپاہی ہیں، یہ تو جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو گالیاں دینا اس طرح کرنا بھی علمی رد کرو، آؤ بات کرو۔ میں تو ان کو اکیڈمی میں دعوت دے چکا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے کئی نمازی ریورٹ ہو کے میری اس اکیڈمی میں آ چکے ہیں سیالکوٹ سے، میں نے ان کے ہاتھوں سلام بھی بھجوایا ان کو کہ تشریف لائیں ادھر، بتائیں میری غلطی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جذباتی باتیں نہیں کہ پیچھے آپ رو میوزک چلا دیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کی بات جسٹیفائی ہو جائے گی۔ ابھی اگلے دن ایک کلپ ان کا آج کل بڑا وائرل ہوا ہے جس میں وہ ایک کسی بزرگ کا واقعہ سنا رہے ہیں کہ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے۔ اتنی میری بات یاد رکھنا، آپ نے لاہور سے مدینہ پاک بڑی دور کر دیا، لیکن اتنا یاد رکھنا مدینے سے لاہور دور نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ملفوظات ہیں، اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے۔ غوث علی شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، ٹھیک ہے جی، کہتے جہاز نکل کھڑا ہوا حج کے لیے، جدہ جانا تھا سیدھا جہاز میں۔ اب کہتے جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مرد۔ اب شاہ صاحب فرماتے ہیں جتنے لوگ بحری جہاز پہ تھے میں نے سب پہ نظر ڈالی، کہنا جی کیڑا ہے جہدے نال یار دی گل کریے؟ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ کہتے ایک میں دسیا وہ این جو ہے ہی کہ یار دی نہیں لیکن یار دی گل ہو سکتی تھی، اور وہ تھا جہاز کا مولم۔ کہتے میں اس کے پاس گیا، سلام دعا کر کے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا آپ جہاز کے مولم ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اب کہتے میں نے کہا یار ہر سال تو حج لے کے جانا ہے تو لے کے بھی آنا ہے، تو چلو جانے ہیں تو کوئی ولی نہ ہوئے لیکن آدھے ہیں تو سارے ولی ہو کے آتے ہیں، تو اج تک کوئی تو اللہ دا یار ویکھیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ مولوی مجھے سر سے لے کے نا پاؤں تک دیکھ کے کہتا ہے حضرت ساری زندگی میں دو ہی اللہ کے دوست دیکھے، پہلے کی بات سناؤں کہ دوسرے کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پہلے کی سنا۔ کہتا ہے پہلا اللہ کا ولی میں نے تب دیکھا تھا جب اس جہاز کی مولوی میرے والد تھے اور میں ان کی زیر تربیت تھا۔ کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا کہ بحری جہاز میں سفر کرنے سے اتنی ابکائیں آتی ہیں، اتنا دل خراب ہوتا ہے، تو پھر ایک اور راستہ بھی تھا، میں نے اسی راستے سے چلے جانا تھا۔ اب یہ بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، اثر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل ہوں آخری ہے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لے آ نہیں سکتا، جو تسی لے آ سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر دیکھو جدہ آ گیا جی، تذکرہ غوثیہ، تذکرہ غوثیہ، جدہ آ گیا۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے پیچھے دیکھا تو واقعی لائٹیں دکھائی دے رہی تھی۔ کہتے والد صاحب بڑے پریشان ہوئے، دوپہر کو تو ہم بمبئی بندرگاہ سے نکلے، وہ بھی تو کراچی بھی نہیں آیا، تو یہ کیا ہوا کہ جہاز راستہ تو نہیں بھول گیا؟ کہتے جہاز کھڑا کیا گیا، بندے بھیجے گئے، جاؤ ویکھ آؤ کیڑی بندرگاہ ہے۔ کہتے بندے نے آ کے کہا واقعی جدہ آ گیا جی، کیونکہ حضرت اس کی روحانی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ جب مولم نے کہا نا مخا، اس نے جہاز کو اٹھا کے مخا رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا حدیدہ، اس نے جہاز اٹھا کے حدیدہ رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا عدن، اس نے جہاز اٹھا کے عدن رکھ بھی دیا، جب اس نے کہا نا جدہ، اس نے جہاز اٹھا کے جدہ رکھ بھی دیا۔ یہ ہے بھائی میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی، انہوں نے ایویں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں۔ اچھا دوسری بڑی مزیدار بات ہے، ایک کی تو بات ہو گئی، اب شاہ صاحب کہتے ہیں مولم کہتا ہے دوسرے دی سناواں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا سنا، وہ کہنے لگے جی دوسرے اللہ والے تسی ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا بھائی پہلے تو اللہ والے کی تم نے اتنی بڑی کرامت دیکھی، تو میرا تم نے کیا دیکھا کہ میں اللہ والا ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں مولم کہتا ہے حضرت جی اللہ والے دا پتہ بھی اللہ والے پوچھ دینے، یہ بہت کچھ ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ جہاز کے کیپٹن سے پوچھنے لگے کہ کبھی کوئی اللہ والا بھی ملا ہے؟ انہوں نے کہا جی 2 اللہ والے ملے ہیں۔ کہانیاں بہرحال مختصر یہ کہ انہوں نے کہا جی وہ ایک اللہ والا تھا، وہ بار بار آ کے میرے ابا جی جو اس وقت کپتان تھے ان سے پوچھتا تھا کہ ہاں جی کتنی دور رہ گیا جی جدہ، کیونکہ جدے کے ساحل کے اوپر جا کے وہ بحری جہاز نے رکنا تھا، تو وہ پھر بڑے تنگ ہوئے، تو الٹیمیٹلی
انہوں نے اس کے ساتھ ڈسکشن کی تو اس نے کہا اے پھر جدہ آ گئی، تو جدہ پہنچ بھی گئے، حالانکہ وہ ابھی جدہ بڑی دور تھا. تو انہوں نے جب پوچھا لوگوں سے، واقعی جدے پہنچ چکے تھے. سرکار اس طریقے سے کوئی ٹریول کر سکتا ہے؟ اللہ سے ڈر جائیں. اور پھر جو آپ یہ کہانی کروا رہے ہیں کہ جی وہ بحری جہاز سمیت وہاں پہنچ گئے جدے، اس میں ایک ٹیکنیکل غلطی ان سے ہو گئی ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کرنی ہے. سارا دا عمرہ، سارا دا حج فارغ ہو گیا، کیونکہ یہ لم جو ہے نا وہ جدے سے بہت پہلے آتا ہے جہاں آپ نے احرام باندھنا ہوتا ہے. او بابا جل ہی نکلے تہاڈا. ہاں اونوں جڑا میں کہنا تہاڈے بابیاں نوں نہ نماز دا پتا نہ حج روزے دا پتا، او بابا ایڈا جالی سی، اس کو چاہیے تھا یہ لم پہ پہلے وہ روکتا اور کہتا کہ بھائی میقات شروع ہو گیا، احرام باندھ لو. اس نے ڈائریکٹ سب کو جدے بجھا دیا، سارے ہوتے دم واجب کرا چھڑا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آئے اور داڑھ تھلے، یہ کسی کا دماغ ہی نہیں گیا. لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لعنت اللہ. سارے ہوتے دم واجب کرواتا انہیں، کیونکہ جدے پہنچ گئے تو یہ لم تو گزر چکا ہے. جدے پہنچ گئے تو آپ باندھ ہی نہیں سکتے احرام، اور اگر باندھیں گے تو ہر بندے نے اللہ قربان. اور تو بابا دے الٹا مصیبت پہ گئی. کتنی بڑی ٹیکنیکل غلطی ہے اس کے اندر، ٹیکنیکل غلطی. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ بابے کو حج کے مسائل نہیں پتہ تھے، ورنہ وہ پہلے یلم روکتا، اس کے بعد جدے جاتا. یہی تو ہم کہتے ہیں انہیں تجویز سے نماز بھی نہیں آتی، ترجمہ تو چھڑ دو، کوئی پڑھ ہی نہیں سکتے. یہ حالت ہے ان کی. اور میرا معصومانہ سوال ہے، آپ کے سارے بزرگ بحری جہازوں میں جاتے تھے جب حج اور عمرے کے لیے، تو آپ تو کہتے ہیں بزرگوں کا مقام بہت بلند ہے. اگر ویل مچھلی تیر سکتی ہے، شارک مچھلی تیر سکتی ہے، تو آپ کے بابے سمندری راستے تیر کے کیوں نہیں وہاں پہنچتے تھے؟ آئے ہو نا داڑھ تلے. ہوں ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک لیتی ہے اپنا، اس کے بعد ایک دفعہ اوپر سانس لینے آتی ہے. تو آڑے بابے دا بھی 1.5 گھنٹے سے سانس روکیے، چاہے غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے. 3 منٹ سے زیادہ کوئی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، عام آدمی مر جائے گا. اور دوسری طرف صحیح مسلم شریف، بنو سلمہ چوراہے پہ کھڑے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم مسجد نبوی کے قریب مدینہ شریف میں شفٹ ہونا چاہتے ہو. ان کا یا رسول اللہ گاؤں ایریا سے آتے ہیں، ظاہر ہے گاؤں ایریا سے آنے میں تردد ہے، نماز میں پہنچتے ہوئے اتنی ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے، بعض کا جماعت بھی رہ جاتی ہوگی یا لیٹ پہنچتے ہوں گے. تو ہم نے سوچا کہ ہم نا مدینہ شریف میں ہی گھر لے لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم اتنے قدم چل کے آتے ہو نا، تو تمہارے لیے ثواب لکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی، مشکات میں بھی موجود ہے. یہ ہے سر کتابوں کا پیغمبر. نبی علیہ السلام نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ بعد میں تو بزرگان دین جو ہے وہ اڑ کے پہنچ جایا کریں گے مکہ مدینے نمازیں پڑھنے، تو اڑ کے آ جایا کرو. مدینہ شریف کیوں شفٹ ہو رہے ہو؟ اتو اڑ ہوتے تھے، لینڈ کرو. اس زمانے پہ کوئی نہیں سی اڑدا. اور دوسری طرف یہ آپ کو کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث، کتب، ابدال، کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو نتنوں میں بیٹھے اس کے برابر نہیں ہو سکتا. تو سرکار بنو سلمہ جن کے گھوڑوں کی خاک جو ان کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھتی تھی وہ تمہارے بابوں سے افضل تھی. وہ تو بےچارے مدینہ شریف شفٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمیں دور سے آنا پڑتا ہے، ہم قریب ذرا شفٹ ہو جائیں تاکہ نماز پڑھنے میں آسانی ہو. ان کو تو حضور نہیں کہہ رہے اڑ کے آ جاؤ، یا وہ سوچ لے کہ اگر اڑ کے آ سکتے تو بےچارے یہ کام نہ کرتے. اس زمانے میں کوئی نہیں تھا اڑتا. اس کا مطلب یہ بعد میں ساری کہانی ہے. انجن روک دیتا جی، انجن بڑھایا بھی ہے کسی نے، روکنے نہیں رہے ہو. نہ تواڈے کول انجن بنیا، نہ تواڈے کول بحری جہاز بنیا. یہ بابے صرف روکتے ہی رہے ہیں. وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسماناں تو تے عرش تے، تھلے نگاہ ماری 7 زمیناں کراس، تیل بھی کراس. تیل تو 8 سے 200 سال پہلے، مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا. سر ایڈون، مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ہے کرسچن تھے وہ، کرسچن. تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے.